اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ہمارے پاس مریض آتے ہیں، خواتین ہماری بچیاں ہماری بہنیں ہمارے پاس تشریف لاتی ہیں تو اکثر شکایت یہ ہوتی ہے کہ بانجھ پن کی۔ کوئی بتا رہی ہوتی ہے کہ مجھے 5 سال ہو گئے شادی ہو گئی ہے اور بچے نہیں ہو رہے، کوئی 10 سال بتا رہی ہے، کوئی 6 ماہ بتا رہی ہے۔ تو جب اس کی نبض چیک کی جاتی ہے، چیک کیا جاتا ہے، ان کے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان میں بانجھ پن آ گیا، ان کے ہارمونز جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو گئے، ان کی وجہ سے ان کا جسم بھی موٹاپے کی طرف مائل ہو جاتا ہے، جسم پہ اکثر بال آنے شروع ہو جاتے ہیں جن کو ہم زائد بال کہتے ہیں، جسم کا حصہ نہیں ہوتے، لیکن ہارمونز کی ڈسٹربینس کی وجہ سے جسم کے مختلف حصوں پہ، خاص طور پہ چہرے پہ اور خاص سارے بدن پہ بال آنا شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ عورتوں کی زینت نہیں ہے۔ بال مردوں کو خوبصورت لگتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ جو ہوتا ہے یہ ہارمونز کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب ہارمونز ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اس کی وجہ بہت ساری ہو سکتی ہیں، لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو کھانے پینے کا نظام ہے، ہم جو اتنے کیمیکل کھا رہے ہیں اس سے اندر جا کے ہمارے اندر نئی کیمیکل جنم لے رہے ہیں جو ہماری بیماریوں کا باعث بن رہے ہیں۔ آج کل آپ مشاہدہ کریں، آپ ذرا نظر دوڑائیں، ہر گھر میں فاسٹ فوڈ اور پتہ نہیں کیا کچھ کھانے کو بچے طلب کرتے ہیں اور ان کو مہیا کیا جاتا ہے۔ کوئی بڑا جو ہے وہ بچوں کو یہ نہیں سمجھاتا، اگر وہ سمجھانے کی کوشش بھی کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں بابا جی آپ کو نہیں پتہ، آج کل یہی چل رہا ہے۔ گھر میں کتنا اچھا کھانا ماں نے بنایا ہوا ہے، بچے کہتے ہیں ہمیں بھوک نہیں ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیزا کھائیں گے، برگر کھائیں گے، تو وہ فوراً حامی بھر لیتے ہیں اور کھا بھی لیتے ہیں۔ تو یعنی ان کی جو ہم تربیت کر رہے ہیں اس کی تربیت میں یہ شامل ہو رہا ہے کہ بازار والی چیزوں کو وہ اولویت دے رہے ہیں اور گھر کی جو اچھی چیزیں ہیں ان کو پیچھے کر رہے ہیں۔ یقین کیجئے یہ ہم اپنی نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ مختلف قسم کی امراض جس میں معدے سے لے کے سر کے گنج سے لے کے اور پتہ نہیں کیا کچھ ان خوراکوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یا ہمیں شاید اس لیے لگ رہا ہے کہ ہم نے جو زمانہ دیکھا ہے وہ خالص دیسی دوائیوں والا زمانہ تھا، خوراکوں والا زمانہ تھا، کوئی تصور بھی نہیں تھا۔ یہ چائے کا بھی تصور نہیں تھا، چائے بھی گھر میں بنتی تھی، اگر کوئی خدا نخواستہ بیمار ہو جائے اس کے لیے چائے بنتی تھی، یا کوئی خاص مہمان آ گیا تو اس کو پہلے تو لسی وغیرہ پلاتے تھے، اگر وہ چائے طلب کرتا تھا تو اس کے لیے چائے بناتے تھے۔ یہ سارا کچھ بتانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ جب آپ کو اللہ پاک نے صحت عطا فرمائی ہوئی ہے اس میں آپ پرہیز کریں، بچوں کو کروائیں، پیار سے سمجھائیں تاکہ ان کی زندگی سہل ہو، آسان ہو۔ وہ ایسا نہ ہو کہ ساری زندگی ڈاکٹروں کے چکر، اسپتالوں کے چکر لگاتے رہیں۔ تو دیکھیں یہ زائد خرچہ بھی ہے اور پریشانی بھی ہے۔ آج کل ادویات اتنی مہنگی ہیں، ڈاکٹروں کی فیسیں اتنی مہنگی ہیں کہ ہر بندہ سفید پوش افورڈ نہیں کر سکتا۔ اس سے بھی بچا جا سکتا ہے، اور زحمت جو ہوتی ہے بیماری کی وجہ سے اس سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ بہرحال میں تو کوشش کرتا رہوں گا کہ آپ کو یہ باتیں کہتا رہوں، آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا بھی فائدہ ہوگا، مجھے بھی انشاءاللہ اللہ پاک اجر عطا فرمائیں گے۔ تو میں آج ہارمونز کے لیے ایک چھوٹا سا نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں، اس کو آپ استعمال کریں۔ جن میری بہنوں کو، بیٹیوں کو یہ پرابلم ہے وہ استعمال کریں، اپنا ٹیسٹ پہلے کروائیں، اس کے بعد یہ دوائی استعمال کریں، دوبارہ ٹیسٹ کروائیں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ان کو اللہ امید عطا فرمائیں گے، خوشیاں عطا فرمائیں گے، میری دعا بھی ہے۔ آپ نے یہ ایک خوراک بتا رہا ہوں، کریلا ایک عدد لینا ہے، اس کے جو بیج ہیں وہ علیحدہ کر لینے ہیں، اور کریلے کو دھوپ میں سکھا لینا ہے۔ بیج جو آپ نے استعمال نہیں کرنے، ایسے میتھی دانہ 10 گرام، جامن کی گٹھلی بلکہ نہیں، اس کا مغز 10 گرام،
یہ ساری چیزیں کریلے کو جب سوکھ جائے کریلا، یہ تینوں چیزیں جو ہیں ان کو خشک کر کے، یہ میں نے ایک مقدار بنائی ہے، اگر آپ زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو اس حساب سے اسی ریشو سے زیادہ بنا لیں، ہفتے کی 10 دن کی مہینے کی دوائی بنا کے رکھیں۔ ان کو روزانہ یہ بالکل باریک نہیں کرنے، موٹا موٹا کوٹ کے رکھنا ہے، ان کا قہوہ بنا کے آپ نے پینا ہے صبح اور شام، اور اس وقت تک استعمال کریں جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ 1-2 دن میں مسئلہ حل ہونے والا ہے، یہ آپ کو دوائی 2-3 ماہ استعمال کرنی پڑے گی۔ انشاءاللہ تعالی بانجھ پن دور ہو جائے گا، آپ کا موٹاپا دور ہو جائے گا، آپ کے جو جسم پہ زائد بال آ رہے ہیں، خوشنمائی خراب ہو رہی ہے، وہ انشاءاللہ تعالی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ اللہ پاک آپ کو خوشیاں عطا فرمائے اور خوشیاں تقسیم کرنے والا بنائے۔ آپ میرے لیے دعا فرمائیں، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ حافظ۔